الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصم عن الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چھٹا پارہ سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی آتی ہے، اسلام کے احکام نازل ہوتے ہیں، ان کی آپ تبلیغ کریں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے تمام احکام لوگوں تک نہ پہنچائے تو پھر ایسا ہوگا کہ گویا آپ نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے ایذاء اور حملے سے اللہ آپ کو بچائے گا اور اللہ کافر کو کامیاب نہیں کرتا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو تلاوت کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے اور صیغہ امر ہے. آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، مسلمانوں تم میری ساری باتوں کی تبلیغ کیا کرو، بھلے وہ ایک بات تمہیں پتہ ہو. جو باتیں بھی اسلام کی تم تک پہنچی ہیں وہ دوسروں تک پہنچاؤ، جتنی بھی ہیں، جتنی بھی باتیں آپ تک پہنچی ہیں. ایک عالم کے پاس زیادہ پہنچی ہیں تو ایک عام بندے کے پاس بھی تو اسلام کی باتیں پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ تو اسلام کے بارے میں پتہ ہی ہوتا ہے. یہی بات آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمائی تھی کہ کیا تم لوگ میری تبلیغ کے اوپر گواہ ہو؟ تو سب صحابہ نے کہا جی ہم گواہ ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، کہ جو موجود ہو تمہارے اوپر لازم ہے کہ جو غیر موجود ہیں ان تک اسلام کی بات پہنچاؤ. تو بلغوا عنی ولو آیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بات تم کو صحیح طریقے سے سند متن کے ساتھ پہنچی ہے اور آپ کو پورا یقین ہے کہ جس استاد سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، سنی ہے، وہ مستند بات کرتے ہیں، تو اس اسلام کی بات کو آگے پہنچاؤ. اور اگر آپ کو حدیث کے بارے میں شک ہو کہ میں نے تو ویسی کسی غیر عالم سے سنی ہے یا یوٹیوب سے دیکھی ہے، جیسے ایسے ہو رہا ہے،
اور آپ کو 100% یقین نہیں ہے، اس حدیث کی صحت کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے، تو لوگوں تک نہ پہنچائیں۔ کیوں؟ میں ایک بات کسی ساتھی کو کہتا ہوں کہ فلاں حاجی صاحب نے یہ بات کہی ہے، جبکہ حاجی صاحب نے یہ بات نہیں کہی، تو حاجی صاحب کو پتہ چلے گا، اس کو پتہ چلے گا، اس کو کہ اس نے تو کہی نہیں اور اس نے ویسے ہی آگے بات کر دی، تو کتنا برا ہوگا، کتنی ناراضگی ہوگی۔ جھوٹ کی بات بھی ہے اور ساتھیوں میں تنازع کی بات بھی ہے کہ ایک بندے نے بات کہی ہی نہیں ہے اور آگے پہنچائی گئی ایسی بات۔ یہ تو ایک عام بندے کی بات ہے نا۔ ایک فرمان رسول مشہور ہے جو حقیقت میں فرمان رسول ہے ہی نہیں، اور ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ حدیث میں یوں آیا ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، جبکہ آپ نے فرمایا ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے نبی کی طرف جو نسبت کی ہے وہ جھوٹ کی ہے، ہم نے جھوٹ بولا ہے اور نسبت جو ہے وہ نبی کی طرف کی، نام نبی کا استعمال کیا ہے۔ چورن تب بکتا ہے جب کسی مشہور حکیم کا اوپر سٹیکر لگاؤ۔ ویسے اگر یہ بات کرتا نا تو لوگ سنتے یا نہ سنتے، لیکن اس نے اپنی ٹور بنانے کے لیے اس بات کو یوں بیان کیا کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اب لوگ ذرا ادب خیال سے سنیں گے۔ تو فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میرے بارے میں ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب یہاں بات سمجھنے کی ہے، ایک تو جو بھی اسلام کی بات آپ تک پہنچی ہے دوسرے تک پہنچاؤ، ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ سندن متنن وہ بات صحیح ہو۔ آپ کہیں سنی بات آگے نہ کریں، اگر جھوٹ ہوا تو بہت بڑی اس کی وعید ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ حدیث صحیح ہے، آپ نے صحیح عالم سے سنی ہے اور آپ کو یقین ہے، یا کسی عالم سے آپ نے پوچھ لی ہے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، پھر آگے بیان کریں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا من نظر اللہ سمع مقالتی فوعاها واداها، اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے ہماری حدیث کو سیکھا، پڑھا، سنا اور دوسروں کو بتایا۔ بعض دفعہ دوسرے بتانے والے سے زیادہ اعلیٰ ہو جاتے ہیں، ایسا ہوا؟ ساری دنیا امام بخاری کو جانتی ہے، امام مسلم کو جانتی ہے، ان کے استادوں کو تو نہیں جانتی۔ تو بعض دفعہ حدیث سننے والا، پڑھنے والا، پڑھانے والے، سنانے والے سے زیادہ دین کا کام کر لیتا ہے۔ حدیث صحیح ہو دوسرے کو بتانے میں تو بڑی دعا ہے، حدیث صحیح نہیں ہے، جھوٹ منسوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک نے یوٹیوب بھیجا، آپ نے دوسرے کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا، اور چوتھے نے کیا کیا؟ جب تک تو 10 بندوں کو یہ نہیں بھیجے گا تو تیرا فلانا ہو جائے، وہ بندے کو ڈرا دیا کہ ہے میں 10 کو نہ بھیجوں گا تو میرے اوپر یہ سزا ہو جائے گی، سب جھوٹ ہے۔ پرانے زمانے میں ایک بات چلتی تھی، آپ کے ذہن میں ہوگا، ایک فوٹو کاپی کا کاغذ تقسیم کیا جاتا تھا کہ شیخ احمد صاحب ہیں، وہ مدینہ میں مقیم ہیں اور ان کو خواب آئی ہے اور فلان ہے اور فلان ہے، اور یہ کاغذ اگر کوئی بندہ 100 فوٹو کاپی کر کے تقسیم کرے گا تو اس کا یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، جو نہیں کرے گا اس کی یہ تباہی ہو جائے گی۔ سب جھوٹ فضول بات ہے۔ کمزور ایمان بیچارہ ڈر جاتا ہے، ہاں بھائی لازمی ہے اس کو تو فوٹو کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے، نہیں تو میرے اوپر تو یہ عذاب آ جائے گا۔ وہ اب فوٹو کاپی کا زمانہ ختم ہوا، اب اور ترقی ہو گئی نا، شیطانی کاموں میں ترقی ہو گئی، اب یوٹیوب آ گئے،
ادھر سے میسج آیا، ادھر چلا، ادھر سے ادھر چلا، اگلا بندہ وہ بیچارہ جاہل، اس کو وہ باتیں پڑھ کے بعض دفعہ ڈر جائے گا کہ پتہ نہیں میں اس پر عمل نہ کر سکا تو کیا ہو جائے گا۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے جب تک 100% نہ پتہ ہو یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اس کی تشریح ہے، یہ حدیث رسول ہے اور یہ اس کی شرح ہے، تب آپ بیان کریں تو نظر اللہ عمران سمع مقالتی کی فضیلت حاصل کریں گے، نبی کی دعا حاصل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و تاداب رکھے جو ہماری بات سنتا ہے، اس کو جگہ دیتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے۔ اور جھوٹ کی سخت وعید ہے، پھر فرمایا جہنم ٹھکانہ بنا دیں۔ ہم بیان کر رہے تھے کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کی طرف بھیجا اور یہ روم کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کر کے کہا انی قد جمعتکم قد اتانی کتاب ھذا الرجل، جہاں پر ہم نے بات ختم کی تھی کہ ہمارے پاس ایک ایسے شخص کی کتاب آئی ہے، خط آیا ہے جو بڑا برحق نبی ہے، اور یہ وہی نبی ہے جس کی ہم انتظار کر رہے تھے، جس کا تذکرہ ہم نے اپنی کتابوں میں پایا ہے۔ ہلمو، جلدی کرو لوگو، لنؤمنن بہ ولننصرن، اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ لوگ بھاگ پڑے، ایوان صدر سے لوگ بھاگنے لگے، دروازے بند تھے، باہر جا نہ سکے۔ تو پھر ہرقل کہنے لگا کہ میں تمہیں چیک کر رہا تھا، تم اپنے ایمان پر یعنی عیسائی مذہب پر مضبوط ہو یا نہیں ہو، میں چیک کر رہا تھا تم کو، لگتا ہے کہ تم مضبوط ہو، میں ویسے بات کر رہا تھا۔ واپس آ گئے وہ لوگ، بات سننے لگ گئے، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ ہرقل نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ ایک فلانی جگہ پر عیسائیوں کا بڑا عالم ہے، اس کا نام ہے زناطر، اس کے پاس جائیں اور یہ خط اس کو دیں۔ یہ چلے گئے، خط دیا، اس نے خط پڑھا، اس کے پاس بھی ایک بڑا اجتماع تھا اور وہ ایک خاص اپنے عالمانہ عیسائیوں کے جو عالم ہیں اس لحاظ سے خاص جبہ و دستار میں ملبوس تھا۔ خط پڑھنے کے بعد وہ چپ کر کے اپنے حجرے میں چلا گیا۔ وہ جو لباس تھا اس نے وہ اتار دیا اور سفید لباس زیب تن کر کے باہر آیا اور لوگوں کو خطاب کیا۔ لوگ جمع تھے، دحیہ کلبی بھی تھے۔ یا معاشر الروم قد جانی کتاب من احمد، لوگوں میرے پاس ایک خط آیا ہے احمد پیغمبر کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی نام احمد ہے۔ خط آیا ہے وَيَدْعُونَ إِلَى التَّوْحِيدِ وَالْإِسْلَامِ وَالرِّسَالَةِ، اور یہ شخص ہمیں اپنے ایمان پر دعوت دے رہا ہے، توحید پر دعوت دے رہا ہے، اسلام کی دعوت دے رہا ہے، اور یہ برحق نبی ہے۔ جو ہماری کتابوں میں علامات تھیں وہ اس پیغمبر میں پائی جاتی ہیں۔ آپ سوچو کیا کرتے ہو، کیا کرو گے۔ وَأَنِّي أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ أَحْمَدَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں تو گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ پیغمبر برحق ہے جس کا آسمانی نام احمد ہے، اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ میں تو ایمان کا اعلان کرتا ہوں۔ جیسے اس نے ایمان کا اعلان کیا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، اس بیچارے کو ادھر ہی شہید کر دیا۔ دحیہ وہاں سے نکلے اور ہرقل کے پاس آئے، بادشاہ کے پاس، قیصر کے پاس، سارا واقعہ سنایا۔ تو ہرقل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں بھی اگر یوں ایمان اور اسلام کا اعلان کروں گا تو مجھے بھی لوگ مار دیں گے، لیکن نبی برحق ہے۔ جس سرزمین پہ میں بیٹھا ہوں عن قریب اس نبی کی یہاں حکومت ہوگی، میری خواہش ہے میری ملاقات ہو تو اس نبی کے پاؤں دھلایا کروں اور ایمان لاؤں
اسی وجہ سے ان کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ بعض محدثین کا رجحان یہ ہے کہ ہرقل مسلمان ہو گیا تھا، بعض کا رجحان یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ بہرحال اس نے خط کو بڑے احترام کے ساتھ چوما اور پیشانی پہ لگایا، سر پہ رکھا، اور پھر سونے کی ڈبیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو محفوظ کیا۔ اور بعد میں بھی حضرات صحابہ جب حکومت وہاں مسلمانوں کی قائم ہو گئی تو اس خط کی زیارت ہوتی رہی۔ اب بھی مختلف جگہوں میں آپ کے خط یا آپ کی زلف مبارک یا عصا مبارک یا پگڑی کہیں کہیں نسبت کی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، تکذیب نہیں کی جا سکتی، کیونکہ مختلف ساتھیوں کو آپ نے یہ چیزیں تقسیم کی تھی۔ اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ ہدایہ وغیرہ دے کر، تحفے دے کر دحیہ کلبی کو روانہ کیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے، جو اتنا دور نہیں تھے، مدینہ کے قریب تھے، کچھ دنوں کا فاصلہ تھا، دحیہ کلبی کو لوٹ لیا، اور وہ ہدیے جو بادشاہ نے بھیجے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ سارے اس نے ڈاکوؤں نے لے لیے۔ شور مچ گیا۔ وہاں اس علاقے میں ایک مسلمان رہتا تھا، اس نے اپنے قبیلے والوں کو اعلان کیا کہ یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ ڈاکوؤں کو مار کٹ کے وہ سارے ہدایہ ان سے لے کر دحیہ کلبی کو دے کر مدینہ طیبہ میں روانہ کیا۔ مدینہ طیبہ میں یہ پہنچ گئے، انہوں نے سارا واقعہ سنایا، ہدایہ دے دیے۔ آپ نے فرمایا اس نے ہمارے خط کا احترام کیا، ایک عرصے تک اس کی حکومت کا بھی احترام کیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا کہ ایک عرصے تک تو ان کی حکومت نہیں گئی نا۔ اب یہاں پر ایک سبق اور مسئلہ ہے کہ جو خط لکھوایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے نا، بادشاہ نے چوما، سر پر رکھا، احترام سے، سونے کی بہتر چیز ہوتی ہے اس میں رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی۔ بات یہ ہے کہ قرآن ہو یا حدیث ہو، اس کا ظاہری احترام بھی کرنا ہے اور قلبی احترام تو ہے ہی ہے، اگر قلبی احترام نہ ہوا تو ایمان چلا جائے گا۔ بعض دفعہ یہ ایک مشہور ہے کہ قرآن گر جائے یا حدیث گر جائے تو کوئی صدقہ دینا چاہیے، یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی صدقہ دے دے تو اچھی بات ہے، استغفار بھی کرے۔ جان بوجھ کر تو کوئی مومن نہیں گرا سکتا، غلطی سے ہی گر جاتا ہے۔ چنانچہ یہ تو گزشتہ جمعے کا بیان جو باقی رہتا تھا وہ عرض کیا ہے۔ دوسرا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس کے بادشاہ کو لکھا، جس کا لقب اس وقت کسریٰ تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد سن 7 ہجری میں جو آپ نے خط لکھے تو سب سے پہلے دونوں خط 2 سپر پاوروں کو لکھے اور اسلام کی دعوت دی ہے۔ پہلے روم کے بادشاہ کو دعوت دی، وہ قیصر ہے، پھر فارس کے بادشاہ کو دعوت دی اسلام کی، اور یہ کسریٰ ہے۔ کسی سے پیسے نہیں مانگے ہیں، ہمارا ملک کمزور ہے، غراب ہے، مشکلات چل رہی ہیں، پیسے لینے سے بندہ جو ہے نا مغلوب ہو جاتا ہے، بات نہیں کر سکتا۔ حالات جیسے کیسے بھی ہوں آتے رہتے ہیں، جن سے ہم پیسہ لے کے پاکستان چلاتے ہیں ان پر بھی حالات مشکل آتے رہتے ہیں۔ صبر بھی اسلام کا حکم ہے، اس کے ساتھ چلنے میں بہتری ہوتی ہے۔ آپ نے یہ خط عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے کہ آپ فارس کے بادشاہ کی طرف جائیں، اور یہ خط پرویز خسرو، جس کا لقب کسریٰ تھا، یہ آتش پرست مجوسی شمار ہوتے ہیں، آگ کی عبادت اس وقت کرتے تھے، یہ خط ان کو پہنچا ہے۔ میں گزشتہ کسی جمعے پر بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر جہاں بھیجا، یا کسی جماعت یا کسی بندے کو متکلم اور سفیر بنا کر بھیجا ہے، تو آپ نے صحابہ میں سے بہترین ظاہری وضع قطع کے لحاظ سے بھی اس شخص کو منتخب کیا ہے، تاکہ ایک باہر ملک جا رہا ہے
تو ہماری ایک اچھی شناخت ہوگی۔ یہی بات ہے، دفتروں میں باہر استقبالیہ میں ایسا بندہ بٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ ہمارے دفتر کا اچھا تعارف کرائے۔ وہ بات جو دفتر میں جھلا بیٹھا ہے اس کو خود بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تو اس ادارے اور دفتر کا وہ کیا تعارف کرائے گا۔ اور آج کل ایک اور عجیب تماشا بنایا ہوا ہے، وہ لڑکیاں بٹھائی ہوئی ہیں ٹیلی فونوں پر، اور اس لڑکی کو بٹھایا جاتا ہے ٹیلی فون پر جس کی زبان توتلی ہو، وہ زیادہ ویلیو والی ہوتی ہے، وہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ مجھے بعض دفعہ فون آتا ہے اس طرح، میں نے کہا میں تو یہ آپ کی زبان نہیں سمجھتا ہوں، سیدھی اردو بولو ایسے وغیرہ وغیرہ، 4 لفظ انگلش کے تو 2 لفظ جو ہے نا فلان۔ ایک دفعہ ایک کا اسی طرح فون آیا جس میں 20 الفاظ ہیں، 18 انگلش کے ہیں، ہم نے جواب عربی میں دینا شروع کر دیا۔ تو وہ بھی پھر حیران، میں کہا آپ کیا پاکستان میں رہتے ہو، ایک تو توتلی زبان میں بات کرتے ہیں، یہ اچھا تعارف تو نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ فون پر بات کر رہے ہیں اس کو بات سمجھ آنی چاہیے، اور فون والے ساتھیوں کو بھی بات اچھے انداز میں بلڈ پریشر کو برابر رکھ کے بات کرنی چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کسی کو فون آیا ادھر سے پریشانی تھی اور ادھر نکال دی ہے۔ صبر و تحمل سے فون کا جواب دینا چاہیے۔ ایک بات اور ہے، جو بندے کی زبان ہے نا، آواز ہے، اسی آواز میں بات کرنی چاہیے۔ ایک بندہ ہمیشہ مجھ سے مسئلہ پوچھے اور زنانیوں والی آواز ہے اور مرد ہے مرد، ایک دن اس کا لمبا مسئلہ تھا، وہ پوچھنے کے لیے آ گیا تو کہا میں نے فلانا مسئلہ پوچھا، فلانا، اس کی ٹھیک ٹھاک آواز ہے جیسے ہماری ہے، وہ بتکلف زنانیوں والی آواز نکال کر ٹور بناتا ہے اور بالکل سفید داڑھی ہے۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ جب لباس میں تشبہ بالنساء منع ہے تو آواز میں تشبہ بالنساء تو بطریق اولا منع ہے، کہ بندہ سمجھتا رہے لڑکی کی آواز آ رہی ہے، لڑکی کی آواز آ رہی ہے، شوق پیدا ہوا اس سے ملنے کا، جب وہ آیا تو وہ تو پوری نور بھری تھی، ایک سیاہ فام ایک چیز تھی، بوڑھا بابا تھا، ایسا ہرگز نہیں۔ دیکھو جو آواز قدرت نے دی ہے بس یہ اس کے ساتھ بات کی جائے۔ مرد کو مرد کی آواز میں بات کرنا اچھا لگتا ہے، عورت کو عورت کی آواز میں بات کرنا اچھا لگتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر ملکوں میں جب بھی ساتھی بھیجے تو چنے، بڑے حضرات کو تو ساتھ ہی رکھا نا، جو مشیر، خلفائے راشدین یا عشرہ مبشرہ وغیرہ، ذرا یہ تو حکومت کی خاص مشینری ہیں۔ یہ شخص بھی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ مکی ہیں، ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے ہیں، 2 ہجرتیں کی، حبشہ کی طرف بھی اور مدینہ کی طرف بھی۔ ایک آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی اور وہ قانون بن گئی۔ بعض حدیثیں ایسی ہیں جو جس میں احکام ہیں، جس میں فضائل ہے، بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ وہ ہے فرمان رسول اور ہمیشہ کے لیے وہ قانون بن گیا۔ جیسے فرمان رسول ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، انسان کی ہر وہ بات نہیں مانی جائے گی، انسان کی ہر وہ بات نہیں مانی جائے گی جو اللہ رسول کے خلاف ہے۔ یہ آپ کا فرمان ہے اور یہ قانونی حیثیت رکھتا ہے، پکا فارمولہ ہے۔ بادشاہ حکم دیتا ہے، آپ کا ڈی جی حکم دیتا ہے جمعہ پڑھنے نہ جاؤ، یہ تو حکم دے سکتا ہے اس مولوی کے پیچھے نہ جاؤ، اس ادھر چلے جاؤ، چلو خیر ہے یہ تو، لیکن بالکل ہی نماز پڑھنے سے منع کرے تو غلط بات ہے۔ اسلام کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا، بادشاہ ہو، صدر ہو، بڑا ہو، باپ ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اصول بن گیا۔ عبداللہ بن حذافہ کے ایک واقعے پر یہ فرمان رسول وارد ہوا اور قانون بنا۔ یہ ایک قافلے کے امیر تھے، کچھ ساتھیوں کو کوئی بات کہی تو انہوں نے نہیں مانی، عبداللہ کی بات نہیں مانی۔ عبداللہ نے کہا آگ جلاؤ، میں آپ کو ان کے اندر ڈالتا ہوں۔ غصہ کیا، امتحان کیا، جو بھی بات ہے، آگ خوب جلائی اور کہا ڈالو ان کو جو میری بات نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا آگ سے تو بچ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ کافر رہیں گے تو جہنم میں ڈالا جائے گا، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں آج کیوں آگ میں ڈالا جاتا ہے؟ آگ سے تو بچ کر آئے تھے ادھر، آگ بھی بجھ گئی۔ عبداللہ صاحب کا غصہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ واقعہ پہنچا، آپ نے فرمایا
کہ اگر یہ مجبور بھی کرتا تب بھی تم کو آگ میں چھلانگ نہیں لگانی تھی، اور اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ ہرگز وہ بات نہیں مانی جائے گی خالق کی مخالفت میں، جو بات ہوگی وہ نہیں مانی جائے گی، اللہ رسول کی مخالفت پر۔ اسی طریقے سے ایک اور فرمان رسول ہے جو قانون ہے، آپ پر جب وہ حکم نازل ہوا تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن حذافہ یہ حدیث پڑھو، مدینہ کی گلیوں بازاروں میں آواز لگاؤ، منادی ندا لگاؤ کہ اسلامی شریعت میں 5 دن روزے رکھنا مکروہ ہے، چھوٹی عید کا 1 دن، بڑی عید کے 4 دن، 10 11 12 13 ذی الحجہ، بڑی عید کے 4 دن، چھوٹی عید کا 1 دن روزہ رکھنا منع ہے۔ یہ حدیث سنو اور مدینہ کے بازاروں میں گلیوں میں جاؤ، اس کا اعلان کرو۔ فرمایا لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وباء، اے ایمان والو سرکار دو جہاں کا حکم سنا رہا ہوں کہ عید کے دنوں میں روزہ نہ رکھو، چھوٹی عید کا 1 دن، بڑی عید کے 4 دن روزہ رکھنا منع ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہے، کھاؤ پیو۔ یہ اس حدیث کو ندا لگا کر پورے علاقے میں پھیلانے والے بھی عبداللہ بن حذافہ ہیں۔ عبداللہ بن حذافہ ظاہری وجاہت بھی رکھتے تھے، قادر کلام بھی تھے، قوت بیان بھی تھی، ایمانی لحاظ سے بہت مضبوط اور استقامت والے بندے تھے، اور یہی تو مطلوب شریعت ہے، بہت مضبوط۔ چمٹی کاٹ جائے تو ہمارا تو ایمان متذبذب ہو جاتا ہے جی، کسی مصیبت پر صبر بھی آیا ہے نا جی، اور امر ربی بھی ہوتا ہے، سارا ہی حکومت ہی کرتی ہے، تو ہمارے ایمان تو ایسے ہیں۔ ایمان کی مضبوطی بڑی دولت ہے، پہلے تو ایمان بڑی دولت ہے، ایمان کی مضبوطی بڑی دولت ہے، اور پھر اعمال کا زیور، اعمال صالحہ کا زیور نصیب ہو جائے اگر ایمان والے بندے کو، تو اس سے اونچی کوئی کیا کہتے ہیں حکومت نہیں ہے، اس سے اونچی کوئی حکومت نہیں ہے، بڑی حکومت ہے اس کے پاس، اعمال صالحہ کے ذریعے سے قرب الہی، قرب رسول حاصل ہو رہا ہے اس کو۔ یہ فاتحین شام میں بھی ہیں، فاتحین مصر میں بھی ہیں، فاتحین ایران میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے عبداللہ بن حذافہ کا۔ شام کے خلاف جنگیں ہو رہی تھی، اور بہت ساری تیز جنگ کے بعد مسلمانوں کے کوئی 100 کے لگ بھگ قیدی گرفتار ہو، مسلمان مجاہد گرفتار ہو گئے، ان میں سے عبداللہ بن حذافہ بھی گرفتار ہو گئے، باقی ساروں کو تو انہوں نے جیل میں ڈال دیا اور اس کو روک لیا۔ یہ عرب ہے اور قریش ہے، تو ظاہری وجاہت مطلب ہے کہ وہ عیسائی دیکھتے تھے کہ یار یہ کہاں کے ہو تم؟ کہا مکہ کے ہیں۔ اب کس خاندان کے ہو؟ کہا فلانے خاندان کا ہو۔ آپ کا نبی کہا نبی ہمارے سب سے بڑے محترم ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اصل بات یہ ہے کہ عیسائیوں کا دل چاہتا تھا کہ اس کو دیکھیں یار یہ کیا، اس کا وقار ہے، اس کا ظاہری شکوہ ہے، نورانی ہے، اور نورانیت آتی ہی داڑھی رکھنے کے بعد ہے، پہلے بھی شک میک اپ کرتے رہو، نور نہیں آتا جو من جانب اللہ عطا ہوتا ہے، یہ آتا ہی سنت رسول کے بعد ہے، تلاوت قرآن سے آتا ہے، تہجد سے آتا ہے۔ ویسے کریمیں لوگوں نے بڑی بڑی بنائی، اور سب سے اعلیٰ کریم گدھے کی چمڑے کی ہوتی ہے، جو اس میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا حکومت گدھوں کے کاروبار سے کیوں روکتی ہے، اسلام تو نہیں روکتا، کرنے دو، جانے دو،
بھائی خنزیر کا کاروبار منع ہے، یا شراب کا بھی کسی حد تک کہیں تو جائز بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو سرکے میں بدل دیں وغیرہ۔ مجھے نہیں یہ سمجھے حکومت کا قانون کہ یہ گدھوں کی کاروبار، اور جو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے گدھے پکڑ لیے پتہ نہیں ایئرپورٹ سے کہ کدھر سے نا، اور کچھوے پکڑ لیے کہ نہ جانے دیے۔ کیوں نہیں جانے دیتے ہو؟ تو یہ واللہ علم، مجھے نہیں پتہ قانون کیا وجہ ہے کیوں نہیں جانے دیتے۔ بہرحال تو اصل بیک اپ وہ ہے کفا بالاسلام زینۃ۔ اسلام جو خوبصورتی عطا کرتا ہے نا دوست، جو موافق ہوتا ہے وہ بھی دیکھتا اور تکتا رہ جاتا ہے، جو مخالف ہوتا ہے وہ بھی تکتا رہ جاتا ہے۔ یار یہ کیا نظام ہے یار، سبحان اللہ! یہ نبی کے غلاموں کی یہ حال ہے تو اس کا کیا شان اور کیا حال ہوگی؟ ان کو روکے رکھا، کہا عیسائی مذہب قبول کرو، کہا واہ۔ عبداللہ کو کہا شامیوں نے عیسائی مذہب قبول کرو، اس نے کہا ہرگز نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو مسئلے الگ الگ ہیں۔ ایک ہے آپ کی جان جا رہی ہے بھوک کی وجہ سے، برداشت نہیں ہو رہی بھوک، تو خنزیر کا گوشت بڑا ہے، قرآن اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک آدھ لقمہ کھا سکتے ہیں جس سے جان بچ جائے، اتنا آپ کے لیے حلال ہے۔ مردار ہے ما اہل بہ غیر اللہ، انما الدم والمیتہ وغیرہ۔ اگر اس بندے نے وہ گوشت نہ کھایا اور مر گیا تو مات علی الاسم، گنہگار مرے گا، کیونکہ اس ٹائم مجبوری کی حالت میں اس بھوکے شخص کے لیے وہ حرام چیز تھوڑی سی حلال کر دی گئی تھی، حرام تھی ہی نہیں اب اس کے لیے۔ یہ الگ مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کو کفر پر مجبور کرے، تو یہاں شریعت دو باتیں کہتی ہے کہ آپ ظاہری طور پر کلمہ کفر کہہ دو اور جان چھڑا دو، یہ رخصت ہے، اور ظاہری طور پر بھی کلمہ کفر اپنے منہ سے نہ بولو، وہ شہید کر دیں، شہید ہو جاؤ، یہ عظیمت ہے، مقام قرب الہی ہے۔ یہاں وہ نہیں ہے جو پہلے والے مسئلے ہیں۔ قرآن نے 14ویں پارے میں بیان کیا ہے، فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ کسی شخص کو مجبور کیا گیا کہ کلمہ کفر بولو، وہ ظاہری طور پر بولنے لگا، دل میں اس کا ایمان مضبوط ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی ظاہری طور پر بھی کلمہ کفر نہیں بولتا، دشمن اس کو شہید کر دیتے ہیں، یہ مقام عظیمت پا جائے گا۔ رومیوں نے دھمکی دے دی عیسائیوں نے عبداللہ بن حذافہ کو کہ آپ عیسائی مذہب قبول کرو، اور ایک پتل کا بڑا کڑا ہے، اس میں زیتون کا تیل ابل رہا ہے گرم، ورنہ ہم اس میں ڈال دیں گے، کہا ڈال دو۔ اور اتنا اونچا جملہ کہا عبداللہ بن حذیفہ نے، ہم جیسے نالائقوں کے لیے سبق ہے، کہا جذبہ حق، جذبہ حق، جذبہ ایمانی اس سے بھی زیادہ آزمائش کے لیے تیار ہے۔ تم کڑے میں گرم تیل میں ڈالنا چاہتے ہو، جذبہ حق اس سے بھی زیادہ آزمائش کے لیے تیار ہے۔ ستمگر تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی۔ وہ حیران ہو گیا۔ ایک قیدی کو لایا، اس کو کہا عیسائی ہو جاؤ، ایک اور قیدی کو لایا، اس نے کہا نہیں ہو تو، اس کو کڑاہ میں ڈال دیا، ان کے سامنے وہ بھن گیا، جل گیا، زندہ ڈال دیا۔ اس کو کہا آپ دیکھو ہم تو اس طرح کرتے ہیں، ڈال دیں گے آپ کو۔ کہا چلو جو مرضی کرو، ڈالنے کا حکم دے دیا۔ ان کو جب لے جا رہے تھے، ان کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ دربان یا جو بھی کوئی ہوتا ہے وہ جلاد، اس نے کہا روک لو، تو بڑا بہادر بن رہا تھا، اور اب ہم جب آپ کو کڑاہ میں ڈالنے لگے تو رونے لگے۔ کہا سنو بات، رو اس لیے رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے، میں کم سرمایہ اللہ کے راستے میں پیش کر رہا ہوں، میری ہزاروں جانیں ہوتی، ہزاروں جانیں بھی کڑاہ میں ڈال دی
جاتی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ خدا کے راستے میں جان دے رہا ہوں، یہ ایک جان ہے، بہت کم سرمایہ خدا کے راستے میں دے رہا ہوں۔ جی مومن یہ ہوتا ہے۔ پھر جناب اس کے سامنے ہیرے جواہرات لائے گئے، روک دیا گیا، ہیرے جواہرات لائے گئے، سیم و زر کے ڈھیر ڈال دیے، کہا یہ لے لو، اسلام چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں ہو سکتا، وقت ضائع نہ کرو۔ اقبال مرحوم نے کیا بات کہی، فرمایا ہر لحظہ مومن کی شان نئی آن، ہر لحظہ مومن کی ہے نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں ہے اللہ کی برہان۔ مومن کی گفتار اعلیٰ، کردار اعلیٰ، تقوی و طہارت کا نظام اعلیٰ، تو یہ مومن چلتا پھرتا اللہ وحدہ لا شریک ذات کی دلیل و برہان ہے۔ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں ہے اللہ کی برہان۔ قہاریو جباریو غفاریو جبروت، قہاریو جباریو غفاری ہو جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ اس کا روب و دبدبہ ایمانی اتنا ہوتا ہے کہ دشمن دیکھ کر لرز جاتا ہے یا ششدر رہ جاتا ہے، یہ کیا مخلوق ہے، کیا اس کا کر و فر ہے، کیا اس کی تابانی ہے، کیا اس کا حسن و جمال ہے، تو یہ غلاموں کا حال ہے، آقا کا کیا حال ہوگا۔ اس کی قہاری کو دیکھ کر دشمن لرزے، جب دشمن کنٹرول میں آ جائے تو یہ غفار بھی بن جاتا ہے، عفو درگزر کرتا ہے۔ یہ اتنا زبردست ہے، اتنا جبروت ہوتا ہے کہ دشمن معافی لے کر بھی ڈر رہا ہوتا ہے، سامنے آنے سے بھی ڈرتا ہے۔ یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ جب اس میں یہ خوبی ہو، عبداللہ بن حذافہ کے سامنے پھر لڑکیاں پیش کی گئی۔ اس نے کہا واجب یہ اس مرحلے سے ہم گزر چکے ہیں، کن چیزوں کو تم نے حقیقت سمجھا ہوا ہے، حقیقت کوئی اور چیز ہے۔ اور پھر وعدہ دیا، دعوت دی کہ تم کو ہم شام کے ایک علاقے کا گورنر بنا دیں گے، شادی کرا دیں گے، باغات دے دیں گے۔ مشہور تھا نا شام کی لڑکیاں خوبصورت، تو شادی بھی کرا دیں گے، باغات بھی دے دیں گے، ایک علاقے کا عہدہ بھی دے دیں گے، آپ عیسائی مذہب قبول کرو، سب کچھ ہو جائے گا۔ اس نے کہا ایک ہی بات سنو، ساری کائنات کو جمع کرو، اس کے ہیرے جواہرات اور خزانوں کو جمع کرو، سارے مجھے دے دو، پوری دنیا کا مجھے بادشاہ بنا دو، پلک جھپکنے کی دیر تک بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار، اور کچھ کرنا ہے تو کرو۔ پھر اگلی بات کیا کہی، وہ ذرا سے 10 ڈالروں پر ہی 10 ریالوں پر ہی لال بہنے لگ جاتے ہیں، ایمان ہمارے اتنی کچھ ہے، بس ختم، اتنی بڑی قیمت نہیں ہے جی۔ بادشاہ سلامت کسریٰ کے سامنے پیش کیا گیا اس کو، اور اس نے وہ کیا نام ہے وہ لگائی ہوئی ہے سلیب سی، یہ عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس بادشاہ کو آپ اس کی پیشانی پر بوسہ دے دو، عبداللہ ہم تمہیں بھی چھوڑ دیں گے، تمہارے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا سلیب کو بوسہ لینا تو پھر بھی تو ایمان سے ہاتھ دھو ڈالنا ہے، ہم بادشاہ کی پیشانی پر بوسہ نہیں دیں گے، اس کے سلیب کا نشان ہے اس کا۔ بہرحال جیل ڈال دیا گیا۔ اب ذرا دیکھو دوستو، خدا خواہی بلا خواہی، جب گفتم مسلمانم بلرزم، اقبال کیا کہتا ہے، جب میں سوچتا ہوں نا اپنے بارے میں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں کہ میں تو لا الہ کے مقصد کوئی پورا نہ کر سکا۔ یہاں دیکھو، اب جیل میں ڈال دیا گیا اور سامنے
خنزیر کا گوشت اور شراب رکھ دیا گیا۔ 3 دن کے بعد بادشاہ کو خیال آیا وہ مر گیا ہوگا یار، اس کو لاؤ۔ یہ نہیں پتا کہ مجاہد اور مسلمان اور صحابہ تو موت کو مار کر آئے ہوئے ہیں، موت ان کو نہیں مار سکتی، یہ تو زندہ ہوتے ہیں۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ شہید زندہ ہوتا ہے، اللہ کے ہاں سے اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں جو اسلام سے دور ہوتے ہیں، اسلام کو کیا سمجھتے ہیں؟ بہرحال جب لایا گیا 3 دن کے بعد گوشت اسی طرح پڑا ہے، شراب اسی طرح پڑا ہے، اور یہ جوان اسی طرح ٹھیک ٹھاک۔ کہا تم مر جاؤ گے، یوں کرو گے، کہا کیا ہو جائے گا؟ تم اس سے آگے اور کچھ کام کر ہی نہیں سکتے ہو سوائے میرے مارنے کے، اور اس سے زیادہ تم کام کر کیا سکتے ہو؟ ذرا دیکھو تو صحیح جملہ۔ تو بہرحال بادشاہ چلا گیا، اس کو کہا جیسے تمہاری مرضی ہے، اب چھوڑو۔ ہر نظام آزمایا گیا، لالچ بھی دی گئی، دھمکی بھی دی گئی، فلان بھی ہوا، جیل بھی ہو گیا۔ جلاد ان سے بڑا تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا، بعض ایسی بندہ ہی بڑا اچھا لگنے لگ جاتا ہے وغیرہ اس طرح، کہنے لگا خلاصی ہو جائے گی، میری پیشانی کو بوسہ دے دو۔ تو عبداللہ نے کہا قریب کرو، تمہاری پیشانی پہ بوسہ دینے میں کوئی مجھے اعتراض نہیں کہ صلیب کا نشان نہیں ہے۔ بوسہ لیا، یہ بھی چھوٹ گیا، اور 80 یا لگ بھگ اور بھی بہت ساری روایات ہیں، سب مسلمانوں کو، قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے، بتایا، عمر نے کہا سب کو بلاؤ۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن حذافہ کا بوسہ لیا اور کہا سب کو حکم ہے عبداللہ کا بوسہ لو۔ اس کی کتنی حکمت اور سمجھداری، دلیری کتنی ہے۔ وہ صحابہ بوسہ بھی لیں، ذرا ساتھی ہیں تو ساتھ نا وہ یوں بھی کہیں وے تو عیسائی کی چمی کر کے آیا، تو عیسائی کی چمی کر کے آیا۔ اس نے کہا کر کے آیا نا چمی، اپنے 100 ساتھیوں کو بھی تو رہا کرا کے آیا ہوں، چمی میں نے کی ہے، اس نے تھوڑی کی ہے، تو چمی کر کے آیا ہوں۔ تو ویسے ساتھیوں سے کہہ دیتے ہیں یہ عبداللہ بن حذافہ ہے رضی اللہ عنہ، اور بڑے اونچے آدمی تھے۔ بات سنو، ہم بڑے وسیع الظرف لوگ ہیں، سب اولیاء ہمارے سر کا تاج، سب محدثین، سب فقہاء، سب بڑے بڑے اسلام کے خادم، مجاہدین، اولیاء، سب اونچے لوگ ہیں، اور صحابہ تو ان سب کے امام ہیں، سارے صحابہ کلہم عدول۔ بس قرآن نے کہا کلہم وعد اللہ الحسنہ، جنت اللہ کی، صحابہ اللہ کے نبی کے۔ تکلیف ہمیں کہ اللہ ان کو جنت کیوں دے رہا ہے؟ جنت کا تو بابا وارث ہے، جنت تیرے قبضے میں ہوگی کہ تجھے تکلیف ہے؟ تیرے قبضے میں ہوتی تو نبی کے صحابہ کو جنت نہ دیتا۔ جس خدا کی جنت ہے، جس خدا کے نبی کے یہ صحابہ ہیں، وہ خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے کلہم وعد اللہ الحسنہ، سارے کے سارے میرے نبی کے ساتھی جنتی ہیں۔ آپ کو تکلیف ہو تو علاج تو پھر یہی ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا علاج حکیم کے پاس تو، ڈاکٹروں کے پاس تو نہیں ہے۔ اس علاج، اس اندر کے بغض کا علاج ہے اسلام۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہی جماعت ہے جس نے ہم تک یہ اسلام پہنچایا اور کوشش کی اور محنت کی ہے۔ آل بیت بہت اونچے، صحابہ بھی اونچے۔ کیا بدر میں سارے آل بیت تھے؟ احد میں سارے آل بیت تھے؟ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 مجاہدین کی تعداد ہے، وہ سارے آل بیت تھے۔ آل بیت سروں کا تاج، ہمارے ایمان کا حصہ، لیکن نبی کے سب ساتھی صحابہ جنہوں نے نبی کے ہر جگہ میں ساتھ دیا، سارے ہمارے آنکھوں کی ایمانی سرما ہیں۔ کلہم وعد اللہ الحسنہ، یہ ہمارا ظرف ہے، یہ وسیع الظرفی ہے۔ اور سینے کی تنگی، کوئی اولیاء کو نہیں مانتا، کوئی محدثین کو نہیں مانتا، کوئی فقہاء کو نہیں مانتا، کوئی صوفیاء کو نہیں مانتا، آگے چلتے چلتے کوئی حدیث کو نہیں مانتا، اپنے مطلب کی ہو تو مان دیتا ہے، ویسے نہیں مانتا، اور آگے جاتے جاتے کوئی آل بیت کو نہیں مانتا تو خارجی بنا، اور کوئی صحابہ کو نہیں مانتا تو رافضی بنا۔ جو سب کو مانتے ہیں ان کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ یہی مطلب ہے ما انا علیہ واصحابی۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہے، آپ کا فرمان ہے کہ بہت سارے فرقے بنیں گے۔ 72 فرقے پہلے لوگوں کے تھے، میری جماعت کے 73 مطلب بہت زیادہ فرقے بنیں گے۔ 73 کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 73 ہی ہوں گے، 73 کا مطلب ہے بہت فرقے بنیں گے۔ پہلی امتوں کے بھی بڑے فرقے بنے،
ایک صحابی نے پوچھا حضرت جی پھر حق پر کون ہوں گے؟ اتنے فرقے جو ہیں حق پر کون ہوگا جو نجات پانے والا فرقہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے پر ہیں اس طریقے پر جو چلے گا وہ نجات پانے والا ہوگا۔ تو اہل السنت والجماعت اس لفظ کا ترجمہ ہے، ذرا دیکھو اہل السنت کا مطلب نبی کا سنت، تو ما انا جس پر میں، اور والجماعت جماعت ہے صحابہ کی، تو اہل السنت والجماعت یہ ما انا علیہ و اصحابی کا ترجمہ ہے۔ جو میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلا، میرے نقش قدم پر چلا، وہ کامیاب ہوگا۔ اور اسی کو فرمایا الصحابۃ کلھم ودود، اسی کو فرمایا الصحابہ کالنجوم بأیہم اہتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کی مثال ستاروں جیسی ہے، ہر ستارے کو، جس ستارے کو بھی پکڑو وہ تمہیں روشنی دے گا، رہنمائی دے گا، تم اس کی اقتداء میں چلو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ سب صحابہ اونچے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو آپ نے خط لکھ کے دیا کہ آپ فارسی بادشاہ کے پاس جاؤ۔ یہ پہنچے، خط کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الى کسرا عظیم فارس، سلام علی من اتبع الہدی وآمن باللہ ورسولہ وشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ادعوک بدعایت الاسلام والتوحید والرسالہ، وانی انا رسول اللہ الی الناس کلہم، لانظر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین اسلم تسلم فان تولیت فإن علیک اسم المجوس۔ یہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، بسم اللہ سے شروع کیا، فرمایا محمد کی طرف سے ہے اور فارس کے بادشاہ کو ہے، میری طرف سے سلامتی ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کو قبول کر رکھا ہو، ایمان لایا ہو میرے پر، اللہ پر، میں آخری پیغمبر ہوں، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام میں آ جاؤ، میں ہر اس بندے کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں جس کے اندر دل زندہ ہے، لَأَنظُرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، میں ہر اس کو ڈرانے آیا ہوں جو زندہ ہے اور حق کی بات پوری ہو کے رہے گی۔ کل کوئی یہ بادشاہ نہ کہے ہمارے سامنے حق اور اسلام کی دعوت ہی نہیں آئی۔ سنو، اگر تم مسلمان ہو گئے کامیاب ہو جاؤ گے، اگر مسلمان نہیں ہوئے تو پھر صرف تم پر تمہارا گناہ نہیں، یہ سارے مجوسیوں کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ بادشاہ کو آگ لگ گئی، کہا یہ عرب، یہ تو میرے غلام ہیں، یہ مجھے خط لکھتے ہیں۔ خط کو پھاڑ دیا، کئی ٹکڑے کر دیے، اور بازان ایک شخص گزرا ہے، بعد میں مسلمان ہوا، اچھا آدمی ہے، یہ یمن کا گورنر تھا، اس کو آرڈر بھیجا، یمن مکہ کے قریب، سعودی عرب کے قریب ہے، چند بندے بھیجو، 2-3 بندے بھیجو موٹے تازے، سمجھداری دیکھیں بادشاہ کی، سبحان اللہ، دو موٹے تازے بندے بھیجو اور اس محمد کو گرفتار کر کے میرے پاس لایا جائے۔ دیکھو 2 بندے گرفتار کی جا سکتے، سمجھدار، مطلب بادشاہ کی سمجھداری میں سمجھتا ہوں اس دور میں بڑی اونچی ہے، اس زمانے میں بادشاہ بڑے سمجھدار تھے کہ ایک بادشاہ کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں 2 بندے بھیج کر۔ عبداللہ پہنچ گیا، عبداللہ نے کہا حضرت جی وہ بندے آ رہے ہیں، بات چیت کریں گے، اور آپ کا خط اس نے پھاڑ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا جتنے ٹکڑے اس نے ہمارے خط کے کیے اتنے ہی ٹکڑے اس کی سلطنت کے ہو جائیں گے، 1 منٹ کی بات ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ وہ بندے آ گئے بازان کی طرف سے خط لے کے وغیرہ، اس پر لکھا ہوا تھا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں گے اور فلان ہو جائے گا، جو بھی دھمکی دے سکتے تھے۔ انہوں نے بھی شروع میں دھمکی دی ہے، یہ جو 2 بندے آئے، آپ نے فرمایا دیکھو بھائی آپ ہمارے پاس آ گئے ہو، میں آپ کو بھی دعوت اسلام دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور وہ ویسے ہی کہہ رہا ہے، جدھر اس کی کسرا کی جدھر تک حکومت ہے ادھر تک میری حکومت ہوگی، بس تھوڑا سا ہی ٹائم رہتا ہے۔ تو انہوں نے جو کچھ بات کی، آپ نے دعوت اسلام دی وغیرہ، اور کہا کہ کل ملاقات ہوگی۔ ساتھی لے گئے ان کو، اور ساتھی لے جانے کے بعد جب کل آئے
تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بات ہے، ہم تو خط لے کے آئے ہیں بازان کا، اور خسرو پرویز نام ہے بادشاہ کا، اس کے بیٹے کا نام شیروے۔ آپ نے فرمایا تمہارا بادشاہ قتل ہو گیا خسرو پرویز رات کو، اس کا آرڈر نہیں رہا، تم اس کے آرڈر کے پورا کرنے کے پابند نہیں ہو، اس کو بیٹے نے قتل کر دیا ہے۔ اب سنو بات، یہ پہنچے واپس، تاریخ لکھ لی، بازان کو بتایا جو یمن کا گورنر ہے، بازان نے اعلان کیا یہ بات بادشاہوں کی نہیں، یہ بادشاہوں سے کسی اور اونچے نظام کی بات ہے جو یہ بات ہوئی ہے، اگر یہ بات سچ ہے تو میں بما اپنے رشتہ دار، بما اپنے رفقا احباب کے سب ایمان کا اعلان کرتے ہیں، ہم اس تاریخ کو چیک کرتے ہیں۔ پہنچے کسریٰ کے پاس، اور یہی بات ہوئی کہ اسی ٹھیک ٹائم اور اسی تاریخ میں جو آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا، قتل کیا بیٹے نے۔ پہلے سے کوئی اختلاف چل رہے ہوں گے، اور باپ نے کیا سمجھداری کی؟ باپ نے ایک شیشی میں زہر ڈال کر رکھ دی الماری میں، اس پر لکھ دیا قوت با کی سب سے بہترین دوائی۔ جس بندے کی کوئی شے نہ بکتی ہو نا، ادھر ہو یا سعودی عرب ہو یا کدھر ہو، وہ لکھ دیتے ہیں قوت با کے لیے بڑی مفید ہے، سارے جھلے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کوئی تحقیق نہیں ہے۔ اچھا جی، وہ تو بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، اور بیٹے نے جب الماری کھولی تو اس پر لکھا تھا قوت با کی سب سے بہترین دوائی۔ وہ ساری پی لی کہ آج پہلا دن ہے بادشاہی کا، ساری پی لی، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی روانہ، ختم، جہانی ہو گیا۔ باپ کی لاش ادھر پڑی ہوئی ہے جس کو قتل کیا، یہ ادھر مر گیا۔ ایک ہی اس کا بیٹا تھا، ایک ہی اس کی بیٹی تھی، بیٹی حکمران بن گئی۔ عورت سے کہاں حکمرانی ہوتی ہے؟ ہاں، جب کسی اور پارٹی کی ہو تو عورت کی حکومت ٹھیک نہیں ہوتی، جب ہماری ہو تو ٹھیک ہوتی ہے۔ عورت سے کہاں حکمرانی ہو سکتی ہے دوستو؟ عورت کسی اور کام کے لیے ہے، ہم نے اس کو بازار کا لونڈی بنا دیا۔ تو بادشاہی بابرکت، اللہ رسول کا فرمان موجود ہے کہ ایک نیک حکمران مرد ہونا چاہیے۔ بہرحال وہ لڑکی آئی، حکمران بنی، اس سے کچھ بھی نہ ہو سکا، اتنے ہی ٹکڑے ہوئے جتنے ٹکڑے کے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کے کیے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا